سینٹرل کی طرف سے اعلانات کیے گئے تھے کہ جن لوگوں کے گھر نقدی نالوں پر بنے ہوئے ہیں صبح 7 بجے سے پہلے اپنا متبادل انتظام فرما لیں. 60 سال سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیسے توڑ سکتے ہو؟ کہاں جائیں گے ایسے ایک دم سے ہم گھر توڑ دیں گے. پانی اور خشک خوراک جو ہے سب سے زیادہ تقسیم کی جا رہی ہے. بارش اپنی اہمیت، خصوصیات اور اثرات کی بنا پر رحمت سے تعبیر کی جاتی ہے، لیکن جب انتظامیہ نااہل ہو، انتظامیہ میں سیاسی بھرتیاں ہوں اور انتظامیہ اپنے فرائض منصبی سے بالکل نابلد ہو تو یہی باران رحمت بن جاتی ہے زحمت. شہر کراچی میں رواں سال بارش میں سیلابی ریلیں امڈ آئے اور پورا شہر سیلاب کا منظر پیش کرنے لگا. شہری انتظامیہ مکمل طور سے ناکام نظر آئی. وفاقی حکومت کی مداخلت سے NDMA نے FWO کے تعاون سے ان کی مشینری کے ذریعے صفائی کو یقینی بنایا. یقیناً یہ انتظامیہ کی نااہلی تھی جو نالوں کی صفائی کے لیے افواج پاکستان کی خدمات حاصل کی گئی. 70% سے زائد ریونیو دینے والا شہر کراچی، جس کا ملکی کفالت میں ایک بڑا حصہ ہے، خود کراچی یتیمی کا منظر پیش کرتا نظر آیا. انتظامی سے بڑا مسئلہ سیاسی نظر آیا. سیلابی بارشوں میں سندھ سرکار کہاں تھی کسی کو نہیں پتا چلا. عالمگیر سطح پر مقامی حکومتیں موسموں کی مناسبت سے اپنی انتظامی منصوبہ بندی کرتی ہیں، لیکن مملکت خداداد میں محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیوں سے ارباب اختیار کے کانوں پر جوں تک نہیں رنگتی. بلدیاتی ادارے رحمت کو زحمت میں بدلنے کا کمال ہنر رکھتے ہیں، لیکن جب بھی کراچی میں بدنظمی کی بات کی جاتی ہے بلدیاتی ادارے فنڈز نہ ملنے یا کمی کا رونا رونے لگتے ہیں. یہی حال دیگر عوامی خدمت کے اداروں کا بھی ہے. KMC اور DMC قبل از مونسون بجٹ ملنے کے باوجود گٹر نالوں کی صفائی کا کام نہیں کرتے. حیرت کی بات ہے کہ اس میگا سٹی میں سیوریج کا کوئی اپنا نظام نہیں، بلکہ بارانی نالوں میں سیوریج کا پانی چھوڑا جا رہا ہے. کراچی میں بارانی سیلاب امڈانے کی ایک بڑی وجہ شہر کے بڑے نالوں پر موجود تجاوزات کی موجودگی ہے. تجاوزات کی وجہ سے بارانی پانی کے نالوں کی گزرگاہیں تنگ ہو چکی ہیں. نتیجتاً رکاوٹوں کی وجہ سے پانی نالے سے نکل کر سڑکوں کا رخ کرتا ہے اور پھر گھروں میں بھر جاتا ہے اور املاک کو شدید نقصان پہنچتا ہے. قبضہ مافیا نے رہائشی اور کاروباری علاقوں کی شکل بگاڑ رکھی ہوئی ہے. نالے اور گرد و نواح کے علاقے بھی محفوظ نہ رہ سکے. جن علاقوں میں اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ماضی میں متعدد نمائشی آپریشنز لانچ کیے جاتے رہے، لیکن آپریشنز کے بعد دوبارہ تجاوزات اپنی پچھلی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اس سارے گورکھ دھندے کے پیچھے کہیں انتظامیہ کی غفلت اور کہیں ملی بھگت کار فرما رہی ہے. عوام بھی اس گناہ میں برابر کے شریک دکھائی دیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہیں یا جو جان کے آنکھیں بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم ان کو پروسیکیوٹ کریں گے. آپ لوگ کوئی بھی گھر کی خریدنے جاتے ہیں، کوئی الیکٹرانک آئٹم خریدنے جاتے ہیں، آپ 10 دفعہ پوچھتے ہیں یار یہ فلاں میک اچھی ہے، فلاں میک اچھی ہے، فلاں ملک کا اچھا، فلاں. آپ 2.5 کروڑ کی پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں، 1.5 کروڑ کی پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ کراچی میں ایک ادارہ ہے یا پورے سندھ میں ایک ادارہ ہے جو سیل اینڈ رسید دیتا ہے، جو اپروول کرتا ہے. آپ ایک دفعہ آ کے پوچھ تو لیں یہ انلیگل ہے. اچھا میں مزے کی بات بتاؤں، خریدنے والے کو سب پتا ہوتا ہے انلیگل ہے. اس سے قبل ٹیم گرفت نے مونسون کی آمد سے پہلے کی شہری انتظامیہ کو جھنجھوڑنے کے لیے خصوصی پروگرام کیا تھا، جس میں کچرے کنڈیوں کی صفائی، نالوں کی صفائی اور قبل از وقت کرنٹ لگنے سے حفاظتی اقدامات کے حوالے سے انتظامیہ کی توجہ مبذول کرائی تھی. ساتھ ساتھ شہری انتظامیہ کے اعلیٰ ذمہ داران کمشنر کراچی افتخار شلوانی اور صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سے انتظامی تفصیلات جاننے کے لیے ٹیم گرفت نے رابطہ کیا، لیکن اس رابطے کو پروگرام میں ہونے والی مثبت تنقید کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی بلکہ نظر انداز کیا گیا. اس وقت میں کراچی کے مشہور گجر نالے پہ موجود ہوں، جہاں پہ چند دن پہلے جب ہم نے یہاں پہ ایک پروگرام کیا تھا تو NDMA اس نالے کو صاف کر رہی تھی. اور مین چوکنگ پوائنٹ ہے کیونکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے یہاں سے اگر یہ چوک ہوا ہوتا ہے نالا تو پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر پورا پانی فلڈنگ ہو جاتی ہے. اس وقت کی جو صورتحال ہے یہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ نالے کے بالکل بینک کے اوپر مکانات جو کہ قبضہ کیے گئی ہے نالے کی زمین اور اس کے اوپر مکانات تعمیر کر دیے گئے. اسی طریقے سے سلسلہ سیدھے ہاتھ پہ بھی موجود ہے اور یہاں پہ بھی پکے مکانات بنا دیے گئے.
सिलसिला ये है कि इन तमाम मकानात को अब जो प्लानिंग की जा रही है कि उनको मिसमार किया जाएगा, क्योंकि ये तजावुज़ात में आते हैं और इलीगल बने हुए हैं। इस वजह से इन तमाम मकानात को गिराया जाएगा और जो नाले के गुजरगाह है उसको चौड़ा किया जाएगा। शहर में नकाशी आपके लिए कोई काम नहीं किया गया। अभी जो हालिया बारिशों के स्पेल हुए हैं उसमें जो शहर डूबने की सबसे बड़ी वजह है वो दो है। एक ये है कि नाले चौक हो गए थे, जिस पर जब पहला या दूसरा स्पेल आया तो फिर वफाकी हुकूमत ने एक्शन लिया, एनडीएमए ने नालों की सफाई की। बारिशों के बाद ये नाला ओवरफ्लो हुआ और कहीं दूर तक ये आबादी जो है पानी में डूब गई। अब इसके साथ ये जो आबादी चल रही है, मूसा कॉलोनी है, पंजाब कॉलोनी है, गुलबर्ग के बैक साइड का एरिया है, मुजाहिद कॉलोनी है, प्याला होटल के साइड आबादी है। अब मामला ये है कि कल गुज़श्ता रोज़ जो है वो अचानक मसाजिद से, मकामी मसाजिद से डीसी सेंट्रल के हुक्म पे ऐलानात किए गए कि अपने अपने घर खाली कर दें। घर खाली करने का मतलब ये है कि 100 फीट इधर खाली कर दें, 100 फीट इधर खाली कर दें। सुबह 7 बजे का टाइम दिया गया था कि घर खाली कर दें। अब घर खाली करने के बाद जब ये कहा गया तो लोगों में एक बेचैनी फैल गई। 10 घंटे में आप बताएं घर कैसे खाली हो सकते हैं। वज़ीर आला साहब आए, उनको भी हमने बताया ये जो 2 पुल हैं ये चौक पड़े हुए हैं, सही है, सारा पानी आता है सेवरेज का यहाँ पे आके जमा हो जाता है। इसके बजाय ये आबादी की तरफ हीट करते हैं। आबादी ये पहले भी 4 साल पहले दोनों साइड तोड़ के गए, ना रोड बनाया है ना किसी चीज़ का काम किया है। अभी जो ये हमारे सामने हमारे घर है, इसके घर के अंदर पानी नहीं आया है, नदी का कोई पानी नहीं आया है तो ये रोडों से पानी आया है। मेन जो है ये पुल चौक है, ये वो पुल को क्लियर नहीं करते और आते हैं कहते हैं आबादी तोड़ेंगे। पुल के नीचे जो है वो कचरा सारा जमा हो गया, जिसकी वजह से ये चौक हो जाता है तमाम सिलसिला। जो यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले एनडीएमए ने काम किया, उसका आप समझते हैं कोई फायदा हुआ है? वो उन्होंने 20 साल का कचरा, 1 साल का कचरा निकाला है। 19 साल का कचरा आज भी डिप में पड़ा हुआ है। उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की, ये पुल तोड़ के इसको 20 साल से बंद पड़ा हुआ है, ये 2013 में बना हुआ है, ये भी 7 साल से बंद पड़ा हुआ है। FW वालों को हमने कहा है कि आप बराए मेहरबानी ब्रिज के नीचे सफाई करें, कोई चौकिंग नहीं होगी। फिर ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ये 15 फुट नाला नीचे जाएगा। 60 साल से हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे पास राशन कार्ड मौजूद है। आप कैसे तोड़ सकते हो? आपने KMC के हमले के ऊपर, कहने के ऊपर ये कार्रवाई की है। बराए मेहरबानी चीफ जस्टिस आके खुद देख लें, गुजर नाले के सर्वे कर लें, फिर जाके हमें तोड़ने का हम खुद तोड़ देंगे। मगर ये KMC के हमले के ऊपर जो गाइड किसने किया? KMC के हमले ने गाइड किया है चीफ जस्टिस को। बराए मेहरबानी चीफ जस्टिस खुद आके देख लें। ये ब्रिज 20 साल से बंद पड़ा हुआ है। नेमतुल्लाह के दौर के बाद कोई सफाई नहीं हुई, सारे ड्रामे हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों बड़ा नाले साफ नहीं हुए, नाले साफ नहीं, पता नहीं इस बात का मतलब क्या है। कराची को इस वक्त कोई 500-550 मिलियन गैलन यानी 50-55 करोड़ गैलन पानी मिलता है। उस 50-55 गैलन पानी के एवज कराची वाले कोई 30-35 करोड़ गैलन सुवेज जनरेट करते हैं और ये मोस्टली जो सुवेज है वो आपके नदी नालों में जाता है। अगर आप नालों को साफ भी कर दो, क्या होगा? एक तो जो साफ करने का मतलब होता है अपने एक्सकेवेटर से आपने निकाला, चूंकि वो मख होता है तो आप उसको किनारे पे डालते हो ताकि वो खुश्क हो जाए। जब खुश्क हो जाए तो उसको आप डंपर्स में, लोडर्स में, ट्रकों में डाल के आप कहीं मूव कर सकते हो। तो जब एनडीएमए को कहा गया 3 नाले कर दो, कहा जी वो एनडीएमए ने कहा बिल्कुल गलत बात है। वो तो मौका ही नहीं मिला, सर मुंडाते ओले पड़े। अगर उन्होंने कुछ थोड़े से रास्ते क्लियर भी किए थे तो वो सारा मक जो है 100% नाले के किनारों पे होगा, क्योंकि वो सुरजानी या कहीं वो बहता हुआ तो नहीं जा सकता ना ट्रक से। अच्छा, चूंकि हमारे यहाँ सारी सियासी गुफ्तगू जो है वो सिर्फ नाराबाजी में होती है और सिर्फ नाराबाजी नहीं होती, झूठ को सच साबित करना और गुगली यॉर्कर्स कराने के लिए होती है। टीम गिरफ्त ने शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे का फैसला किया। विजिट के दौरान सड़कों की नागुफ्ता सूरत हाल दिखाई दे रही थी। शहर का हर कोना कचरा कुंडी की तस्वीर बना हुआ था। गंदगी का एक न खत्म होने वाला सिलसिला था जो दिखाई दे रहा था। 3 आबादियाँ एक साथ मिलती हैं। इस तरफ फेडरल कैपिटल एरिया है, मूसा कॉलोनी है पीछे और यहाँ पे मुजाहिद कॉलोनी है। इस एरिया को अगर हम आपको दिखाते हैं तो इसमें जो एक नाले का पार्ट होना चाहिए था कि उसको गुजरगाह के लिए जो एक जगह होनी चाहिए थी, वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 15 फीट से ज़्यादा नहीं रह गई है। लेकिन ऐसा पानी सर हम भी घबरा गए थे।
ادھر سے پانی گلیوں سے باہر روڈ کی طرف نکل رہا تھا. یہ دیکھ رہے ہو کچرے کا ڈھیر, یہاں سے تو جگہ لے لی گئی ہماری طرف سے. وہ دیکھو وہ حصہ ایسا ہے کہ وہ پاورفل لوگ ہیں, ان کو کوئی ان کے خلاف نہیں بول سکتا. وہ آپ خود دیکھ لو, وہ پانی کا جو ریلا آتا ہے نا, اس کے ٹکرا کے وہ سارا پریشر جو ہے نا ہمارے علاقے کی طرف آ جاتا ہے. یہ وہ صرف چند فٹ پانی آیا ہوگا آپ کے علاقے میں؟ ہمارے علاقے میں یہ دیکھ لو, یہ نشان دیکھ لو, پورے مکان جو ڈوب گئے تھے. یہ صرف وہ اوپر والا بچا ہوا تھا, سارے ڈوبے ہوئے تھے پانی کے اندر, اور کوئی حکومتی امداد کوئی بھی نہیں آیا یہاں. ابھی جگہ تو دے ہمیں بیٹھنے کے لیے, ہم جوان بیٹیاں لے کر کہاں جائیں گے یہ بتائیں. پورا گھر کا پورے چھت تک پانی جا کے لگ گیا. اب گھر میں کھانے پکانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, اب کوئی سامان نہیں بچا, ہم لوگ کیا کریں. گجر نالے سے متصل مسیحی آبادی کا بھی رخ کیا گیا, جہاں عوام اپنے سروں سے چھت چھن جانے کے خوف میں مبتلا نظر آئے. کیا صورتحال تھی آپ لوگوں, کس طرح سے اپنے سارے جو ہے وہ فرنیچر کو بچایا, کیا کیا؟ کچھ نہیں بچا, بھاجی کا سارا سامان, ان کا سب کا سامان ٹوٹ گیا, ان کا سب لوگوں کا سامان ٹوٹ گیا. کوئی مددگار نہیں آیا, کوئی پوچھنے نہیں آیا. یہ بتائیں کہ ابھی ڈپٹی کمشنر کی طرف سے, سینٹرل کی طرف سے اعلانات ہوئے تھے کہ آپ اپنے گھر خالی کر دیں. آگے جگہ تو دے ہمیں بیٹھنے کے لیے, ہم جوان بیٹیاں لے کر کہاں جائیں گے یہ بتائیں. پورے تین کمرے نے سامان گئے نے, بچے مار کے پھڑے نے. ہوں تھی سانو یہ دسو, میری دیوار نہ آ کے ویکھو اینا پانی چڑھیا. صحیح, بچے بڑی مشکل پھڑے. ابھی یہ وہ تو ابھی رہ گیا بھائی, بارشیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے, اب وہ گھر توڑ رہے ہیں, ہم کہاں جائیں. بچوں کے لیے ہم لوگوں نے بنا کے کچھ نہ کا جہیز بنا کے رکھے ہوئے تھے, وہ سارا خراب ہو گیا. پورا گھر کا پورے چھت تک پانی جا کے لگ گیا. اب گھر میں کھانے پکانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, اب کوئی سامان نہیں بچا, ہم لوگ کیا کریں. یہ آپ نے جو یہ دیوار بنائی ہوئی ہے کس وجہ سے بنائی ہوئی ہے؟ یہ جو گلی کا پانی آ رہا تھا اس کے لیے بنائی تھی ہم لوگوں نے دیوار, پر اس سے بھی پانی ہمارے دروازے سے اوپر پانی آ رہا تھا. بیٹیوں کے ساتھ جوان بچے ہیں ہمارے, بیٹی کا جہیز کا سامان بنایا وہ بھی خراب ہو گیا. اب بتائیں ہم کہاں جائیں گے, ایسے ایک دم سے ہم گھر توڑ دیں گے تو. کلیکٹیو فیلئر ہے, اور انکروچمنٹ تو آج تو ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے, اور نہ یہ 5 سال پہلے ہوئی ہے, نہ یہ 10 سال پہلے ہوئی ہے. یہ تو 20, 25, 30, 40 سال سے ہوئی ہے ٹھیک ہے. اور ساری جو کچی آبادیاں بنی ہیں شہر میں, وہ بیسیکلی ڈیموگرافی اس شہر کی چینج کرنے کے لیے چینج کی گئی ہے. کیونکہ جو گورنمنٹ سرکار بنتی ہے اس صوبے میں, ان کا اسٹیک کراچی میں ہے نہیں. جو لوگ جیت کر آتے ہیں دوسری جگہوں سے, وہ حکومت کرتے ہیں کراچی میں آ کے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈیموگرافی اس شہر کی چینج ہو جائے, ان کے فیور میں چلی جائے. جو سرکاری لوگ ہیں ان کا فیلئر ہے, چاہے وہ KMC کے ہوں, KDA کے ہوں, لوکل گورنمنٹ کے ہوں. جو آفیسرز ہیں ان کا فیلئر ہے کہ یہ آپ اس کو پریڈکٹ کرتے ہیں, صفائی کرتے ہیں نالوں کی. ایسا تو نہیں کہ وہ چوک ہو گئے, بالکل بند ہو گئے, کہیں سے گزر نہیں پا رہے. جو بھی ہے راستہ تو ہے نا, تو اس کو صفائی کرنی چاہیے تھی, اس کو کلین کرنا چاہیے تھا. ایک وارننگ ایشو ہوتی ہے, وہ اب کوئی کمانڈ نہیں ہے اس میں. اس میں مختلف باسز ہیں, 6-7 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں, 3 ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, LDA, MDA, KDA, پھر KMC ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو KMC کے کور فنکشنز ہیں, جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا, وہ اس کی ایک اتھارٹی بنا دی ہے. SBCA کو الگ کر دیا. KBCA تھا, کراچی اسپیسیفک محکمہ تھا, اس کو آپ نے SBCA کر دیا. انہوں نے آ کے جو اس لینڈ اسکیپ کو 2008 کے بعد سے شہر کی خراب کیا ہے, اور جو 40 گز کے پلاٹ پہ جو 12 منزل لگا دی ہیں, وہ ایک ریشو ہوتا ہے اس کا, فلور ہائٹ ریشو, اس کو انہوں نے ختم کر دیا. پھر وہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں وہ اہلیت نہیں رکھتے, قابلیت نہیں رکھتے. تو یہ تو اتنا آئیڈیل شہر ہے, مگر اس کے لیے ہمیں تمام تر اپنے جو پیروکیل, ہمارے جو ریسسٹ, اور جو آپ جتنے نیگیٹو بائسز, پریجڈسز, ان سے ہٹ کے پاکستانی بن کے اس شہر کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ شہر پروسپر کرے گا, اور یہ شہر چلے گا تو پاکستان چلے گا. ٹیم گرفت نے شہر کراچی کی ناگفتگو صورتحال منظر عام پر لانے کے لیے رخ کیا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے نیو کراچی کا, جو بارش سے متاثرہ علاقوں میں سے ایک تھا. متاثرہ علاقوں کے رہائشی نقل مکانی پر مجبور ہوئے. جو نقل مکانی کے قابل بھی نہ تھے, ان کی ابتر حالت انتظامیہ کی کارکردگی پر کلنک کا ٹیکا ہے.
اس وقت ہم سرجانی کے علاقے بسم اللہ ٹاؤن میں موجود ہیں اور یہاں پہ ابھی بھی پانی موجود ہے اور اتنا پانی موجود ہے کہ مختلف امدادی کاروائیاں جاری ہیں. پیچھے ہم نے دیکھا کہ فوج کے کچھ ہمیں دستے بھی نظر آئے جنہوں نے یہاں سے ٹرینچ کھینچ کے اور جو ہے اس پانی کو نکالنے کی کوشش کی ہے. ساتھ ساتھ یہاں پہ علاقہ مکین اور کچھ ایسی فلاحی تنظیمیں اور سیاسی تنظیمیں بھی جو ہے یہاں پہ آئی ہیں, لیکن ابھی تک سندھ حکومت انتظامیہ اس کا کوئی بھی یہاں پہ نمائندہ نظر نہیں آ رہا ہے. صرف کراچی شہر بند ہونے سے یومیہ 4 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے, لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ صرف بند ہونے سے جو نقصان ہوا ہے وہ ایک الگ ہے, لیکن جو پانی مارکیٹوں میں جا کر جو مال کو نقصان پہنچا ہے, دکانوں میں پانی جمع ہوا ہے, وہ ایک الگ نقصان ہے اور میں سمجھتا ہوں اربوں کا نقصان تاجر برادری کا ہوا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومتی نمائندوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی, کسی ایک مارکیٹ کا دورہ نہیں کیا, صرف میڈیا پر آ کر تسلیاں دیتے ہیں اور یقین دہانیاں کراتے ہیں, لیکن عملی طور پر جو ہے ہم نے اب تک کچھ بھی نہیں دیکھا حکومت کی طرف سے. جس طریقے سے لوگ یہاں پہ رہنے پر مجبور ہیں, کیا انتظامیہ آ کے یہاں پہ کام نہیں کر سکتی تھی؟ کچھ فوجی ٹرک جیسے میں نے بولا کہ امدادی کارروائیوں میں لگے ہوئے ہیں, لیکن انتظامیہ, شہری انتظامیہ, صوبائی انتظامیہ کوئی بھی یہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہے. اور اس کی وجہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے اتوار میں جس طریقے سے کوئی کام نہیں کیا, اب اگر وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو عوام کی طرف سے کیا تاثرات ملیں گے یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. سارا مسئلہ یہ ہے نا, اگر یہ لوگ چاہیں نا 1 گھنٹے میں پانی ختم ہو جائے گا یہاں سے, مگر یہ لوگ چاہ رہے نہیں ہیں. کیونکہ آگے سے فنڈ آ رہا ہے. کراچی میں جو ابھی اربن فلڈنگ ہوئی وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ملی ندی چھلانگ مار کے باہر آ گئی یا لیاری ندی چھلانگ مار کے باہر آ گئی. مسئلہ یہ ہوا کہ بہت سارا پانی جو بلٹ اپ ایریاز تھے وہاں سے نکل کے قریبی نالوں میں پہنچ نہیں پائے. 33 اسٹریٹ پہ میرا اپنا گھر ہے, میری بیٹی کا گھر ہے, وہاں سے سمندر صاف نظر آتا ہے, 500 فٹ کا فاصلہ ہے. وہاں سے پانی اتنے عرصے تک 26 اسٹریٹ سے لے لو, کیا زیادہ آدھا کلومیٹر ہوگا, ایک ٹریکٹر لے آؤ, اس سے ایک نالی کھود کے سمندر تک لے جاؤ. یار اگر نہیں سسٹم پڑھو, ابھی تو آپ نے پانی نکالنا ہے نا, اس کے لیے کوئی گورا آئے گا آپ کو سمجھانے کے لیے, مطلب آپ کو اس کے لیے PhD کرنے کی ضرورت ہے, NED کی ڈگری چاہیے, تو کامن سینس ہے نا, آپ نے نہیں کیا. کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس سندھ حکومت کو؟ کوئی ادھر آ کے نہیں پوچھتا بھائی, یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے جو آپ لوگ آئے ہوئے, نہیں تو کوئی بھی نہیں آتا ادھر. اندر پانی میں گٹر کے پانی ہے, یہ کون گھسے گا اس میں؟ کچھ بھی نہیں, انتظام نہیں ہے, نہیں دوائی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. چل چل کے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں, کھانے کو بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ دے رہے ہیں, اب اندر جو جگہیں بند ہیں وہاں دے رہے ہیں, بول رہے ہیں ادھر آؤ, ادھر نہیں آ رہے ہیں. 8 دن ہو گئے ادھر بیٹھے, رکشے میں بیٹھے. یہ حکومتی نمائندے تو کوئی نہیں آ رہے یہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں آ رہا. آ کے چلے کے جا رہے ہیں, دیکھ کے جا رہے ہیں, دیکھ کے جا رہے ہیں. ہم چلا کے 2 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں, 3 بجے تک بیٹھے, روڈ فٹ گوری میں بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہمارا. اس کے بعد اب یہ اپنے گھروں میں رہنے کے قابل بھی نہیں رہ گئے. ہم ایک گھر کی طرف جا رہے ہیں جس کے اندر ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے, تو آپ کو وہاں کی بھی صورتحال دکھاتے ہیں. میں ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں, ورنہ اگر میں نیچے جاتا ہوں تو میرے گھٹنوں تک پانی آ جاتا ہے. اسی صورتحال میں یہ بچے یہاں پہ رہنے پہ مجبور ہیں. کیا پانی پئیں گے اور کیا کھانا کھائیں گے یہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں. جو ارباب اختیار ہیں ان کے لیے ہے میسج کہ اگر آپ کے بچے اس صورتحال میں رہنے کے اوپر مجبور ہوں تو آپ کی کیا صورتحال ہوگی. یوسف گوٹ کا علاقہ ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. ایک ان بچوں کے والدین بھی ہیں, یہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. کہیں سے دور سے جو ہے وہ ہوٹل سے کھانا بھی لے کر آ رہے تھے, تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کھانا کتنی دور سے لے کر آ رہے ہیں؟ بھائی ہم جو ہے نا 2 منٹ چورنگی سے لینے پر جاتے ہیں کھانا, اور جو ہے نا پانی بھی ادھر سے لے آتے ہیں. پانی, بجلی کا, گیس کا انتظام ادھر ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. جو کھانا پکائیں, جو کھانا بچوں کو کھلائیں. آج کم سے کم 8 دن ہو گئے, اور بیماری اتنی ہو گئی ہے, ملیریا, مچھر کاٹ کے بچوں کا جو ہے نا ستیاناش ہو گیا ہے بالکل. یہ زخم اگر آپ دیکھ سکتے ہیں
تو یہ زخم ایک دن میں نہیں ہو جاتے. اگر آپ پانی میں چل رہے ہیں تو ایک دن میں کبھی آپ کے زخم نہیں ہوں گے. یہ پچھلے 4-5 دن سے 6 دن سے انہی ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں, پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. اب اس میں کچھ زخموں میں پس بھی پڑ گیا ہے اور یہ مسلسل پانی میں موجود ہیں, کیونکہ ان کے گھروں میں بھی پانی ہے, باہر جاتے ہیں تو باہر بھی پانی ہے. تقریباً آگے 4-4 فٹ پانی ہے. تو ایک یہ ٹرک جا رہا تھا, یہ ہم نے ہائر کیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں آگے دیکھنے صورتحال کیا ہے. یہ پوری آبادی زیر آب آئی ہوئی ہے. مختلف جگہوں پہ گھروں کی دیواریں گر چکی ہیں. اپنے پیچھے دیکھا ابھی وہ دیوار گر گئی تھی اور پانی میں اس قدر زیادہ پانی ہے کہ لوگ جہاں اس طریقے سے رہنے پہ مجبور ہوں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بھی ان تمام چیزوں کا سہارا لیں. یہ آگے تک جانے کے لیے ابھی جو ہے وہ سہارا لیا جا رہا ہے. گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, دیکھ لیں آپ کیسا برا حال ہوا ہے. کوئی حکومت ادھر آ کے دیکھ نہیں رہی ہے کسی غریب کو. اور مزید ساری پوری گلی چلی گئی ہے یہاں سے, پورے گھر ڈوب گئے ہیں. یہاں تک پانی تھا. اب کیا کہہ سکتے ہیں اب اس سندھ حکومت کو, کوئی ادھر آ کے نہیں پوچھتا بھائی. یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے جو آپ لوگ آئے ہوئے, نہیں تو کوئی بھی نہیں آتا ادھر. اندر پانی میں گٹر کے پانی ہے, یہ کون گھسے گا اس میں. تین ہٹی کی بارانی ندی جو ایک مدت پہلے سیوریج کے نالے میں تبدیل کر دی گئی, تجاوزات کی بدترین تصویر پیش کرتی ہے. ماضی میں ان تجاوزات کا خاتمہ کر کے متبادل رہائش فراہم کی گئی, لیکن انتظامیہ کی کالی بھیڑوں کی ساز باز تجاوزات کے دوبارہ براجمان ہونے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. ناظرین, یہاں پہ اس وقت میں تین ہٹی کے پل پہ موجود ہوں. تھوڑی سی سچویشن جو میں دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت اس لیاری ندی کا جو پارٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 150 فٹ رہ گیا ہے, جبکہ اس کے اندر شہر سے لایا گیا مختلف جو گند ہے وہ بھی ڈالا جاتا ہے, اور ان نالوں کے نیچے جو ہے وہ پلوں کے نیچے باقاعدہ سے بستیاں بھی آباد کر دی جاتی ہیں. ابھی بھی منصوبہ یہ ہے کہ جو یہ لیاری ایکسپریس وے کا پل ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی آبادی ہے اس کو ہٹایا جائے گا اور ایک جو سروس روڈ ہے وہ نکالی جائے گی. سی ڈی جی کے منصوبوں کے اندر یہ بات شامل ہے. 12 دن ہو گئے یہ پانی کھڑا ہوا ہے اور ہے نا یہاں پہ کسی کی مینجمنٹ کی جو انتظامیہ ہے, یہ ایڈمنسٹریشن ہے, یہ بلدیہ کے جو ادارے ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے. کراچی ضلع ملیر کے گڈاپ ٹاؤن میں واقع سرجانی ٹاؤن بارش کی ہزیمت کی بدترین تصویر پیش کر رہا ہے. دوران بارش جو مصیبتیں جھیلیں وہ اپنی جگہ, لیکن بارش کے بعد سے تعفن اور وبا عمومی مسئلہ ہو گیا ہے. مکھیوں اور مچھروں کی شدید پیداوار نے جینا محال کر دیا ہے. ناظرین, میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیوی مشینری لگائی گئی ہے. یہاں سے پانی کو نکالنے کے لیے, نکاسی کے لیے جو ہے انتظام کیا گیا ہے پاکستان رینجرز سندھ کی طرف سے. راشن کی تقسیم کے لیے بھی یہاں پہ انتظامات کیے گئے ہیں. پانی بھی 2 دن سے تقسیم کیا جا رہا ہے کیونکہ پینے کا پانی لوگوں کے پاس نہیں تھا اور بڑی اشد ضرورت تھی پینے کے پانی کی لوگوں کو, کیونکہ ان کے جو انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہیں ان کے اندر یہ کیچڑ زیادہ پانی, گٹر کا پانی جو ہے وہ چلا گیا تھا. اس کے بعد ان کے سب سے زیادہ جو مسئلہ تھا وہ پینے کے پانی کا تھا. تو یہ تمام مشکلات ہیں جس کے اندر رہنے کے لیے سرجانی ٹاؤن کے لوگ مجبور ہیں. پاکستان رینجرز سندھ نے مشکل کی اس گھڑی میں حب الوطنی کی اعلیٰ مثال پیش کرتے ہوئے عوامی خدمات کا بے مثال نمونہ پیش کیا. گہرے پانیوں میں آمد و رفت سے قاصر عوام تک وافر مقدار میں پینے کا پانی اور خشک خوراک پہنچائی گئی. اس سلسلے میں بڑی گاڑیوں اور کشتیوں کا استعمال بھی کیا گیا. ناظرین, پاکستان رینجرز سندھ کے ساتھ ہم اس وقت بورڈ پہ موجود ہیں اور پانی کافی گہرا ہے. کہیں کہیں پہ جو ہے 4 فٹ کے قریب, کہیں پہ 3 فٹ کے قریب اور کہیں پہ 6 فٹ کے قریب بھی بتایا جا رہا ہے ان کے پاکستان رینجرز سندھ کی طرف سے. بہرحال یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے آگے اب ریسکیو ہونا چاہتے ہیں یا ان تک امداد اگر کوئی پہنچانی ہے, ان تک کھانے پینے کی کوئی رسد پہنچانی ہو, تو اس سلسلے میں پاکستان رینجرز سندھ جو ہے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ضلعی حکومت یا ضلعی انتظامیہ یا صوبائی انتظامیہ, صوبائی حکومت میں سے, سرکار میں سے کوئی بھی یہاں پہ ایز سچ موجود نہیں ہے جو یہاں پہ لوگوں کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے جو نمائندگان آتے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے. آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں, ہم کشتی میں موجود ہیں. کوئی دریائے سندھ نہیں ہے, راوی, چناب, ستلج, بیاس کوئی نہیں ہے. یہ ہے سرجانی ٹاؤن کا 4B کا علاقہ
جہاں پہ لوگوں کو اب مجبور ہو گئے ہیں. میرے سامنے بھی آپ تھوڑا کیمرے میں اگر دیکھ رہے ہوں گے تو یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک بچے نے اپنے خود ساختہ ایک بوٹ بنائی ہوئی ہے. تو لوگ اب ان کشتیوں کا سہارا لینے پہ مجبور ہیں. یہاں سے نکاسی کا انتظام جتنا ہو سکتا ہے جلد سے جلد وہ کیا جا رہا ہے. بھائی آپ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, کتنے دن سے یہاں پہ پانی کھڑا ہے اور اس صورتحال میں؟ 12 دن ہو گئے یہ پانی کھڑا ہوا ہے, اور ہے نا یہاں پہ کسی کی مینجمنٹ کی جو انتظامیہ ہے, یہ ایڈمنسٹریشن ہے, یہ بلدیہ کے جو ادارے ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں. یا تو بارش مس مینجمنٹ کا بھی نتیجہ ہے اور گورنمنٹ کی بھی پلاننگ صحیح نہیں ہے, شاید اس وجہ سے پرابلم ہو رہی ہو. یہ بتائیں کہ آپ لوگ کس طریقے سے رہ رہے ہیں؟ تقریباً 10-12 دن ہو گئے, تو کھانا پینا کس طریقے سے؟ پینے گھر میں ہے نا, یہاں پہ پینے کا پانی تو گھر میں نہیں ہے لیکن روڈوں پہ پانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ہمارے اصل میں ہمارے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم پہ دکھا رہا ہے, اور اس طریقے کی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یا تو کشتیاں بنا کے اب اپنا گزر بسر کر رہے ہیں کہ سامان لانے لے جانے کے لیے. ایک بچے نے, میں نے آگے دیکھا کہ اس نے اپنی کشتی خود بنائی ہوئی تھی. تو ایسی صورتحال میں بڑا ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ لوگ خود جہاں پہ اپنی کشتیاں بنانے شروع کر دیں اور شہر کے اندر رہ رہے ہوں. تو یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے افسوس ہی ہو سکتا ہے. میں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو, کچھ ایسی جگہیں بھی موجود ہیں کہ دیواروں کے اوپر کائی جمع ہو گئی ہے. یہاں پہ اب اتنا ابتر ہو چکا ہے کہ یہاں لوگوں نے اپنی کشتیاں بنا لی ہیں. بارشوں میں گرد و نواح کا پانی نشیبی علاقوں کا رخ کرتا ہے اور آبادیوں میں داخل ہو کر تباہی مچا دیتا ہے. متاثرہ علاقوں میں 4 سے 5 فٹ پانی عمومی بات تھی. غریب عوام اپنی مدد آپ کے تحت کشتیاں بنا کر نقل و حمل کرتے دکھائی دیے. اتنے پریشان ہو گئے کہ اب یہ تیل اور یہ تو کچھ راشن بچا تھا تو یہ اپنے گھر سے لے کر جا رہے ہیں. جب کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تو پھر یہ لے کر جا رہے ہیں. باقی کہاں جائیں گے؟ ابھی یہ کہ وہاں پہ امی کی طرف ہے, وہاں جا رہے ہیں مجبوری میں. اب کیا کریں, گھر تو پورا ڈوبا ہوا پانی کے اندر. سارا سامان جو بھی راشن وغیرہ جو بھی تھا, آٹو ہمارے گھر کے اندر اتنا پانی تھا, اب اس کے اندر کچھ بھی نہیں بچا. بچے لے کے ہم یہاں سے نکل کر گئے, یہی بہت بڑی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ مصیبت میں. دوسرے یہاں پہ جو راشن تقسیم ہونے کا سلسلہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہ ایک منظم بنیادوں پہ نہیں ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت, یا مختلف تنظیمیں اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہی ہیں, تو وہ جہاں تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں وہ رسائی حاصل کر کے اور لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں. ناظرین, پاکستان رینجرز سندھ کی جانب سے امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. یہاں سے کئی 100 لوگوں کو گہرے پانی سے ریسکیو بھی کیا گیا, جب یہاں پہ 8 فٹ کے قریب پانی تھا. رینجرز کے جوانوں نے یہاں پہ دن رات محنت کی ہے اور تیز بارش کے اندر نہ رات دیکھی ہے نہ دن, اور امدادی کارروائیوں کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے. اب اس وقت جو لوگ یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں اور ابھی کسی مجبوری کے باعث اپنا گھر باہر چھوڑ کے نہیں جا سکتے, ان کے لیے امدادی سامان اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ لے کر ہم ایک مرتبہ پھر جو ہے ان کی طرف جا رہے ہیں, اور ان کو جو ہے کھانے کے لیے کچھ اسنیکس اور پانی کی, کیونکہ یہاں پہ اشد ضرورت رہتی ہے کہ پانی نہیں ملتا ہے, تو پانی کے لیے بھی جو ہے ان کو یہاں پہ ابھی مہیا کیا جا رہا ہے. تھوڑی دیر بعد جو ہے یہاں پہ دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر ایک کشتی جائے گی اور امدادی سامان ان کو دیا جائے گا. ناظرین, یہاں تک اب کسی طریقے سے ان کی جو سامان تھا کھانے پینے کا وہ پہنچایا جا رہا ہے, اور مستقل امداد کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست میں سمجھتا ہوں کیا جانا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ جہاں پہ لوگ امدادی کارروائیاں کر رہے ہیں, مختلف سیاسی تنظیمیں بھی کر رہی ہیں اور سماجی تنظیمیں بھی کر رہی ہیں, تو مس مینج ہے سارا کچھ سلسلہ. مختلف گلیوں میں جو لوگ امدادی سامان کے لیے انتظار کر رہے تھے ان کو ابھی خوراک پہنچائی جا رہی ہے. پکی خوراک ہے اور اسنیکس کے طور پہ جو ہے وہ بند دیے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ ان کی لائف زیادہ ہوتی ہے تو وہ زیادہ عرصے تک جو ہے وہ چل سکتے ہیں, اسی لحاظ سے دیا جا رہا ہے. ساتھ ہی جو ہے وہ پانی کی بڑی قلت ہے یہاں پہ, اور مختلف لوگ جو ہے وہ یہ ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو جو خوراک ہے وہ زیادہ مؤثر طریقے سے جو ہے وہ سسٹمیٹکلی نہیں پہنچائی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہیں. ناظرین, جیسے کہ یہاں پہ لوکلز جو تھے ان کا یہ اعتراض تھا کہ ان تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے, تو ابھی پانی جو ہے وہ پہنچانے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں. کافی زیادہ مقدار میں جو ہے پانی ان تک لے کے جایا جا رہا ہے. پاکستان رینجرز سندھ کے جوان ابھی جا رہے ہیں اور انہوں نے کافی زیادہ مقدار میں خشک خوراک جس کی زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے, کیونکہ بریانی جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے,
تو اس صورتحال میں خشک خوراک کی زیادہ ضرورت ہے. پاکستان رینجرز سندھ کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں. اس میں ابھی جیسا کہ لوگوں نے شکایت کی تھی کہ ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، تو پینے کا پانی سب سے زیادہ اس کشتی میں لوڈ کیا گیا ہے، اور اب جوان لے کر ان لوگوں کو جو متاثرین ہیں اور جن کو خوراک نہیں مل سکی ہے ان تک جو ہے یہ کشتی لے کے پہنچائی جائے گی اور وہاں پہ امدادی سامان تقسیم کیا جائے گا. ضلعی حکومتوں کی طرف سے جو کارکردگی دیکھنے میں آنی چاہیے تھی وہ کارکردگی دیکھنے میں نہیں آئی. ہر جگہ جہاں پہ کوئی نہ کوئی آفت مصیبت آ جاتی ہے. ہمارا جو من حیث القوم ایک کردار ہے، ہم ایسے عسکری اور دفاعی اداروں کی طرف دیکھتے ہیں جو پراپرلی مینٹینڈ ہے، اور یہی چیز یہاں پہ دیکھی گئی کہ ایک سینٹرلائزڈ ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسی سینٹرلائزڈ کیمپ نہیں ہے جہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ رجسٹر کی جا سکے یا بتائی جا سکے کہ امدادی سامان کہاں تک پہنچ چکا ہے، خوراک کہاں تک پہنچ چکی ہے، کون سے لوگ ہیں جو زیادہ متاثر ہیں، یا اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے تو اس کو امدادی کارروائیاں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دینی چاہیے. تو یہ ان تمام چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے جہاں پہ ضلعی انتظامیہ کو سامنے آنا چاہیے تھا، لیکن ضلعی انتظامیہ یہاں پہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے کام کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ سے لوگ مجبوری میں لاوارثوں سی زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان رینجرز سندھ کی جانب سے خشک خوراک اور پانی کا انتظام کیا گیا ہے. یہاں پہ امدادی سامان کے اندر بڑی تعداد میں خشک خوراک شامل ہے، جس میں بن اور بسکٹس وغیرہ شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ کافی زیادہ مقدار میں موجود ہے، کیونکہ یہاں جو سب سے زیادہ ضرورت تھی لوگوں کو وہ خشک خوراک کی تھی، کیونکہ وہ جلدی خراب نہیں ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کی ضرورت تھی. پانی کیونکہ جو لوگ ہیں ان کے انڈر گراؤنڈ ٹینکس کے اندر گٹر کا پانی جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے، جس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس لحاظ سے پانی سب سے زیادہ ان کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ اب سسٹمیٹکلی خوراک جو ہے وہ تقسیم کی جا رہی ہے، اور پانی اور خشک خوراک جو ہے سب سے زیادہ تقسیم کی جا رہی ہے، جس کے لیے جو ہے یہاں پہ لوگ زیادہ تر بات کر رہے تھے کہ ان کو خشک خوراک کی ضرورت ہے، کیونکہ جو پکا ہوا کھانا ہے وہ زیادہ دیر چل نہیں پاتا ہے، اور خشک خوراک جو ہے جیسے بسکٹ ہے، بن ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے اس کو استعمال کی جا سکتے ہیں، اس کو ضائع بھی نہیں ہوگا اس طریقے سے. تو اب یہاں پہ پاکستان رینجرز سندھ کی طرف سے جو تمام خوراک ہے اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے. پاک رینجرز نے سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں سرکاری عمارتوں اور اسکولز میں فری میڈیکل کیمپس لگائے ہوئے تھے، جہاں وہ مصیبت زدہ عوام کو مفت تشخیص، مفت علاج اور مفت ادویات کی فراہمی کر رہے تھے. ناظرین، پاکستان رینجرز سندھ کی طرف سے ایک فری میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا ہے جو قریبی اس متاثرہ علاقے سے متصل ہے، اور یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے دوائیاں لے کر جا رہے ہیں. یہ بتائیں یہاں پہ جو زیادہ تر پیشنٹس آ رہے ہیں وہ کس بیماری کے اندر آ رہے ہیں؟ زیادہ تر یہاں پہ الرجی کے زیادہ آ رہے ہیں، اور فیور کے، اور لوز موشن کے نا، کانسٹیپیشن وغیرہ کے بھی بہت آ رہے ہیں یہاں پر، کیونکہ یہاں کے جو یہاں پہ ان کے سیلاب آیا، پانی کے گھروں میں بھر گیا، جس کی وجہ سے ان کے پورے جسم انفیکشن ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے تو خارش ہو رہی ہے، زخم ہو رہے ہیں. اس ٹائپ کے پیشنٹ زیادہ ہیں، لوگ پریشان بہت زیادہ سیلاب کی وجہ سے. حالیہ دنوں میں کراچی کے باسی، خواہ وہ لیاقت آباد کے رہائشی ہوں یا ڈیفنس کے، انتظامی نااہلی پر سراپا احتجاج نظر آئے. ایسی صورتحال جہاں شہر میں انتظامیہ کسی صورت اپنی موجودگی کا کوئی پتہ نہ دے، وہاں کا مستقبل تاریکی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. شہر سے تجاوزات کا خاتمہ ناگزیر ہے. انتظامیہ اور شہری حکومتوں کی صفوں میں کالی بھیڑیں موجود ہیں، لہذا کرپشن کا خاتمہ انتہائی ناگزیر عمل ہے. کرپشن کی صفائی کیے بغیر کچرے اور نالوں کی صفائی سے کراچی کی صفائی کا مستقل حل سامنے نہیں آئے گا. بد انتظامی کا ایک نہ ٹوٹنے والا ریکارڈ ہے جو ہر سال بارشوں میں کراچی کی سڑکوں پر پانی کی صورت امڈ آتا ہے، اور واٹر بورڈ، ڈی ایم سی، کے ایم سی جیسے ذمہ دار اداروں کی غفلت اور ناکامی پر نوحہ کنائی کرتا ہے. پھر میڈیا پر انتظامی ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے، خطیر بجٹ جاری کیا جاتا ہے، اور بجٹ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے، لیکن کچرا اور بارش کا پانی بدستور سڑکوں پر کھڑا رہتا ہے. جب تک عوام کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی نہیں بنایا جاتا، ٹیم گرفت عوامی حق کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی.